تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے، بیل بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، لائک کریں گے تو اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ شکریہ۔ گڈو فلم آرکائیو کی جانب سے یوٹیوب کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو پوسٹ ابھی میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ جن دنوں عرس ہو رہا تھا سیون شریف میں لال شہباز قلندر کا، تو سوچا تھا کہ میں اس وقت شیئر کروں گا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے اس کو میں مکمل نہ کر سکا، تو اسی وجہ سے یہ رہ گیا۔ تو اب جب کہ میڈم نور جہان کی برسی کا دن ہے، تو اس سے پہلے تو میں ایک پوسٹ میڈم نور جہاں کا لگا چکا ہوں، جس میں میڈم نور جہاں کی آخری سفر کا آنکھوں دیکھا حال میں نے بیان کیا تھا، کیونکہ میں موجود تھا میڈم نور جہان کی تدفین میں، اور اس کا جو جتنا بھی احوال تھا وہ میں نے اپنی زبانی آپ دیکھنے والوں کے لیے شیئر کیا تھا، اور میری چادر سے میڈم نور جہاں کو قبر میں اتارا تھا، اور میں وہ خوش نصیب انسان ہوں کہ جنہوں نے میڈم نور جہاں کا آخری دیدار کیا۔ اور اس سے پہلے بھی میں خوش نصیب میری یہ کہ ان کی زندگی میں بھی میں ان سے مل چکا ہوں، اور ان سے کچھ باتیں بھی میں نے کی، جو کہ میں نے میڈم نور جہاں کا جو آخری سفر ہے اس میں میں نے ساری باتیں تحریر کی ہیں۔ اس کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں تصویر، یہ ہے اس میں، اور اس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک پوسٹ اور بھی تھی جو لال شہباز قلندر پہ جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ جاتے تھے، تو مختلف اخبارات تھے، تو وہ اس میں جو بھی تحریر تھا وہ میں نے آپ لوگوں کے نظر کیا۔ اس میں بھی ابھی تھوڑا بہت مطلب نوک پلک سنوارنا ہے، تو جس کی وجہ سے ابھی وہ پینڈنگ میں، انشاءاللہ وہ بھی بہت جلدی جب تیار ہو جائے گی تو وہ میں شیئر کر دوں گا، تو پھر یہ ساری یکجا کر دوں گا۔ فردوس بیگم سے جو میری ملاقات ہوئی تھی سیون شریف میں، وہ بھی، اور میڈم نور جہاں کا جو احوال ہے یہ تو خیر میں ابھی آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ عالیہ بیگم اور زمرد اور دیگر جو آرٹسٹ جاتے تھے، اس کی بھی ایک میں نے پوسٹ بنائی ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ کر کے آپ سے شیئر کروں گا۔ باقی یہ جو ہے ایک اخبار میں تھا، میڈم نور جہاں کا احوال تھا۔ جن دنوں میڈم نور جہاں نے سیون میں جانا تھا تو ان دنوں تو رش کی وجہ سے اور اپنے کام کی وجہ سے وہ نہ جا سکیں، دیگر سارے فنکار گئے تھے۔ میڈم نور جہاں جب ٹوکیو جا رہی تھیں تو اس وقت انہوں نے وہاں حاضری دی تھی۔ اس کا کچھ احوال ہے، تو وہ ایک تحریری شکل میں، تو وہ تو میں آپ کو مطلب نہیں اس میں دکھا سکتا، اس لیے کہ وہ ذرا آپ لوگوں کو پڑھنے بھی مشکل ہوگی، تو اس لیے میں نے کہا چلیں میں اپنی زبانی آپ سے بیان کر کے شیئر کر دوں، ٹھیک ہے جی۔ ہماری اس پوسٹ کا نام ہے میڈم نور جہاں کی لال شہباز قلندر کے مزار پر حاضری کا احوال۔ تو یہ جو پوسٹ ہے یہ میڈم نور جہاں ٹوکیو جا رہی تھیں، موسیقی کا کوئی پروگرام تھا اس کے سلسلے میں، اور ان کے ساتھ موسیقار نذیر علی اور 4 سازندے بھی تھے، جن کو لے کر میڈم نور جہاں نے ٹوکیو جانا تھا، اور وہاں کے لیے چند مخصوص اور بڑے پیارے زبردست قسم کے جو تھے نا وہ گانے تیار کر رکھے تھے۔ تو یہ بات ہے 1969 کی ہے غالباً۔ یہ ملکہ تنم نور جہاں جو تھیں وہ پیر کی رات کو سیون شریف گئیں، اور نور جہاں کی اطلاع کی جو تھی پہلے سیون شریف پہنچ چکی تھی کہ میڈم نور جہاں آنے والی ہیں۔ میڈم نور جہاں نے ساری رات جا کر گزاری، اور منگل کی صبح 4 بجے لال شہباز قلندر کے مزار کا دروازہ جب کھلتا ہے تو سب سے پہلے داخل ہوئیں۔ اس وقت وہ ننگے پیر تھیں، اور انہوں نے سرخ لال رنگ کا شلوار قمیص زیب تن کر رکھا تھا، اور خنکی کے باعث سفید کشمیری شال بھی اوڑھی ہوئی تھی۔ اچھا جی، مزار شریف کے اندرونی دروازے کے باہر ملکہ ترنم نور جہاں اپنے ساتھی جو ان کے ساتھ آئے تھے، موسیقار نذیر علی اور 4 سازندے اور ان کی صاحبزادی ذل ہما اور ان کی بھتیجی، اس کے علاوہ دیگر اور لوگ تھے، وہاں چوکی دیتے بیٹھ گئیں۔ ملکہ ترنم نور جہاں نے بتایا کہ یہ ان کی منت تھی۔ چوکی سے مراد موسیقی کی وہ حاضری ہوتی ہے جس میں فنکار جو دیگر شہروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اپنے سازندوں کے ساتھ منظوم نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، اس کو چوکی کہتے ہیں۔
ابھی صبح کی سفیدی نمودار بھی نہ ہوئی تھی کہ 4:15 بجے ملکہ ترنم نور جہاں کی آواز فضا میں گونجی۔ موسیقار نذیر علی اور 4 سازندوں نے ساز سنبھالے اور نور جہاں نے شہباز قلندر کی شان میں ایک نیا نغمہ، جو اس وقت تو وہ پرانا ہو گیا، میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، ماضی کی، نیا نغمہ شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاندے، جیوندے رہتے لال قلندر آن ملانگے، اپنی پرسوز آواز میں گانا شروع کیا۔ ان کے ساتھ موسیقار نذیر علی بھی آواز ملا رہے تھے۔ میرے خیال میں جو موسیقار نذیر علی جو آواز ملا رہے تھے نا میڈم نور جہاں کی، مجھے لگتا ہے وہ جو ہے شہباز کرے پرواز تے جانے راز دلاندے، جیوندے رہتے لال قلندر آن ملانگے، اس کے بعد جو ایک مردانی آواز گونجی، شہباز قلندر مست علی لال قلندر مست، یہ مجھے لگ رہا ہے آپ مانیں یا نہ مانیں، یہ نذیر علی صاحب نے یہ آواز ملائی ہوگی۔ یہ نغمہ ملکہ ترنم نور جہاں نے ٹوکیو میں جو موسیقی کا پروگرام ہے بین الاقوامی، اس کے لیے خاص طور پر تیار کروایا تھا اور انہوں نے یہاں پر بھی اس کو گایا۔ اس کے علاوہ لال میری پت رکھیو بلا جھولے لال لڑ، یہ دلاں دے سودے کا، اور میرے خیال میں دلاں دے سودے بھی 1969 میں ریلیز ہوئی ہے، اور بڑے سوچ سے گایا اور آنکھوں میں اشک لیے مزار شریف کے کٹہرے سے لپٹ گئیں۔ دعا و فاتحہ کا یہ سلسلہ تقریباً 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ اچھا، ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ میڈم نور جہاں نے حاضری سے قبل سب فوٹوگرافر اور وہاں کے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ جب میں حاضری دوں اور جب میں دعا مانگوں یا فاتحہ پڑھوں تو میری کوئی تصویر نہ اتاری جائے، بعد میں آپ لوگ اتار لیجئے گا، لیکن مزار کے اندر جب میں یہ سب کچھ کروں تو پلیز میری کوئی تصویر نہ اتاریں۔ لوگوں نے عمل بھی کیا، یہی وجہ ہے کہ اس میں کوئی ہمارے پاس تصویر نہیں ہے، ورنہ ضرور آپ سے شیئر کرتے۔ اچھا، مزار شریف پر حاضری اور چوکی دینے کے سے پہلے میڈم نور جہاں نے ان کو سازندوں اور جو موسیقار نذیر علی ان سے جیسے گائیگی سے پہلے مشورہ کرتے ہیں، اس طرح کی کچھ باتیں کی۔ ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد سیون شریف کے قیام گاہ اور لال باغ کی ایک زیارت کے قریب انہوں نے تصویریں بنوائیں۔ یہ جیسے لال باغ تو آپ کو پتہ ہے سیون شریف تو اس طرف ہے، اور دوسری سائڈ پر لال باغ ہے جہاں پہ بڑے مزارات ہیں اور بہت لوگ وہاں پہ بھی جاتے ہیں، تو انہوں نے وہاں تصویریں بنوائی اور انہیں اپنی زندگی کی یادگار لمحات قرار دیا۔ مزار شریف سے رخصت ہونے کے بعد ملکہ ترنم نور جہاں نے لال باغ کی زیارت کی اور واپس کراچی روانہ ہو گئیں۔ کراچی میں ضروری انتظامات کے تکمیل کے بعد ملکہ ترنم نور جہاں اپنے ساتھی موسیقار نذیر علی اور 4 سازندوں کے ہمراہ منگل کی شب 1 بجے ہوائی جہاز سے ٹوکیو کے لیے روانہ ہو گئیں، جہاں وہ گیتوں کے بین الاقوامی میلوں میں حصہ لیں گی، اور جو نغمات انہوں نے سیون شریف میں گائے وہی نغمات اور اس کے علاوہ دیگر نغمات بھی وہاں گاتی۔ روانگی کے وقت فلمی صنعت کے کارکنوں اور ان کے دوستوں اور عزیزوں نے ملکہ ترنم نور جہاں کو خدا حافظ کہا، اور یوں ایک یادگار ٹائم اور ایک یادگار لمحے جو ہے نا وہ گزر گئے۔ میڈم نور جہاں ٹوکیو چلی گئیں اپنی پرفارمنس کے لیے، اور مزار شریف پہ حاضری بھی ہوئی اور انہوں نے دعا بھی مانگی، نغمات بھی نذرانِ عقیدت جو بھی تھا پیش کیا۔ تو یہ ایک پوسٹ تھی، تو میں نے سوچا کہ چلو یہ آپ سے شیئر کر دوں۔ اس کے علاوہ میں ایک بات اور بتاؤں کہ میڈم نور جہاں کا تو میں فین ہوں ہی، اور بھی سب آرٹسٹوں کا A to Z تو مجھے سبھی اچھے لگتے ہیں، لیکن میڈم نور جہاں ہیں اور بھی جو ہمارے سنگر ایکٹر ہیں ان سب کا فین، ان کے سب کے حوالے سے کوئی نہ کوئی پوسٹ میں نے اپنے چینل پہ شیئر کی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ پہلی پوسٹ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایک پوسٹ جو تھی میں بتا چکا ہوں کہ فردوس بیگم کے حوالے سے میں نے شیئر کی تھی، وہ اس کا لنک بھی اس پر ہے۔ اس کے علاوہ ابھی 1-2 پوسٹیں اور بھی بن رہی ہیں، اور ایک بن چکی ہے وہ بھی اس کا بھی لنک اسی میں ہے، اور جو 2 بنا رہا ہوں انشاءاللہ کوشش ہے کہ وہ بھی اس کے ساتھ لگا دوں۔ اگر اس کے ساتھ نہ لگا سکا تو پھر یہ بیک وقت سارے 1 2 3 حصہ اول 2 4 5 جو بھی ہوگا وہ سب ایک ساتھ میں لگا دوں گا۔ اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا، ویڈیو اچھی لگیں تو لائک کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، اور آخر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش و خرم رکھے، آمین۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی پوسٹ اور نئے واقعات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔